آج ہم ہندوستانی ادب کی تاریخ کے ایک بہت ہی منفرد باب پر بات کرنے والے ہیں. ایک ایسی کہانی جس میں محبت ہے، شاعری ہے، آرٹ ہے اور تین بہت ہی غیر معمولی لوگ ہیں. جی بالکل. امرتا پریتم، ساحر لدھیانوی اور امروز، یہ نام ہی اپنے آپ میں پوری داستانیں ہیں. امرتا پریتم مطلب پنجابی ادب کی آپ کہہ سکتے ہیں پہچان بن گئیں. شاعرہ، ناول نگار، مضمون نگار. اور ساحر لدھیانوی، اردو شاعری کا اتنا بڑا نام اور پھر فلمی گیت، کون نہیں جانتا انہیں. اور تیسرے امروز، اندرجیت سنگھ، ایک مصور جن کا اپنا ایک خاص انداز تھا. جی ہاں. تو آج ہم ان کے جو آپس کے رشتے تھے، جو کافی کہہ لیں پیچیدہ تھے، ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے. بالکل. اور ہمارے پاس ذرائع بھی ہیں، کچھ مضامین ہیں، ان کے خطوط کے کچھ حصے ہیں، اور خاص طور پر امرتا جی کی خود نوشت رسیدی ٹکٹ، اس کی روشنی میں ہم یہ پوری تصویر سمجھنے کی کوشش کریں گے. مقصد صرف واقعات بتانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ محبت، خاموشی، ساتھ نبھانا، ان سب کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب سماجی دائروں سے باہر نکل کر کوئی رشتہ بنتا ہے. تو پھر شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے. امرتا اور ساحر کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی پریت نگر میں. ایک مشاعرہ تھا. پریت نگر یوں سمجھیں اس زمانے میں لاہور اور امرتسر کے بیچ ادیبوں، فنکاروں کے مل بیٹھنے کی ایک جگہ تھی. اور امرتا پر کیا اثر ہوا اس ملاقات کا؟ فوراً متاثر ہو گئیں؟ لگتا تو یہی ہے. انہوں نے بعد میں لکھا بھی. کیا یہ ان کے الفاظ کا جادو تھا یا ان کی خاموش نگاہیں؟ مطلب کچھ تو تھا جو پہلی ہی ملاقات میں ان کے دل میں اتر گیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دو ایسے لوگ جن کا سارا کام ہی لفظوں کا تھا، ان کا آپسی تعلق زیادہ تر خاموشی پر مبنی رہا. ہاں، یہ واقعی حیرت کی بات ہے. ان کا جو ابلاغ تھا وہ یا تو شاعری کے ذریعے ہوتا تھا یا بس ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس. وہ کافی ہوتا تھا. لیکن اس میں مشکلات بھی تو ہوں گی نا؟ مطلب یہ خاموشی کبھی دیوار بھی تو بن جاتی ہوگی. یقیناً. خاموشی غلط فہمی بھی پیدا کر سکتی ہے. اور پھر زبان کا فرق بھی تھا. امرتا کی مادری زبان پنجابی، ساحر کی اردو. اگرچہ دونوں زبانیں سمجھتے تھے مگر وہ ایک بنیادی فرق تو تھا. اور ان کے دو بچے بھی تھے. جی، یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی. اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت ہی زیادہ. اسی لیے امرتا کا اپنی محبت کا کھل کر اظہار کرنا ساحر کے لیے یہ بہت بڑی بات لگتی ہے. بلا شبہ. وہ انہیں میرا شاعر، میرا محبوب، یہاں تک کہ میرا خدا بھی کہتی تھیں. مطلب کوئی لحاظ نہیں، کوئی چھپاؤ نہیں. اور ان کی خود نوشت رسیدی ٹکٹ میں وہ سگریٹ والا واقعہ، وہ تو پڑھ کر انسان ہل جاتا ہے. ذرا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ او ہاں، وہ تو بہت ہی شدید جذبات کی عکاسی کرتا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ ساحر جب آتے تھے تو بس خاموش بیٹھے سگریٹ پیتے رہتے، آدھا پیتے بجھا دیتے. اور جب وہ چلے جاتے تو امرتا ان بجھے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں کو اٹھا لیتی، سنبھال کر رکھتی اور بعد میں اکیلے میں انہیں دوبارہ سلگا کر پیتی. کیوں؟ مطلب؟ وہ کہتی ہیں کہ اس طرح انہیں لگتا تھا جیسے وہ ساحر کو چھو رہی ہیں. ان کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتا تھا. اور اسی طرح وہ کہتی ہیں انہیں سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی. سبحان اللہ. یہ عشق کی ایک الگ ہی سطح ہے. یہ چھوٹی سی بات کتنی گہری ہے. بالکل. یہ ان کے رشتے کی شدت بتاتی ہے. لیکن ساحر کی طرف سے کیسا رد عمل تھا؟ وہ تو لگتا ہے کافی محتاط تھے. ہاں، ساحر کا انداز بہت مختلف تھا. جذبات ان کے بھی گہرے تھے مگر وہ اظہار، وہ بہت باواسطہ تھا. جیسے وہ خود بتاتے ہیں کہ لاہور میں امرتا کے گھر کے پاس گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. بس یوں ہی پان چباتے، سگریٹ پیتے اور ان کے گھر کی طرف دیکھتے رہتے. یہ بھی ایک طرح کا اظہار ہی ہے، خاموش. جی، خاموش اظہار. اور ایک اور واقعہ ہے جب وہ دلی میں اپنی والدہ کے ساتھ تھے اور امرتا وہاں سے گزری. ہاں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، وہ امرتا پریتم ہے، وہ تمہاری بہو بن سکتی تھی. بن سکتی تھی، یہ تھی بہت اہم ہے. مطلب جیسے اب ممکن نہیں. بالکل. اس سے یہی لگتا ہے کہ ساحر عوامی سطح پر یا شاید امرتا سے بھی براہ راست کوئی وعدہ کرنے سے، کوئی کمٹمنٹ کرنے سے ہچکچا رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ صرف امرتا کی شادی شدہ حیثیت یا کچھ اور بھی تھا؟ لوگ کہتے ہیں ساحر کا فلسفہ تھا کہ عظیم محبتیں ادھوری ہی رہتی ہیں.
کہنا مشکل ہے، امرتا کی شادی تو ایک ظاہر سی وجہ تھی، لیکن ہو سکتا ہے ساحر کی اپنی شخصیت، ان کے اپنے کچھ ڈر ہوں، ماضی کے تجربات ہوں۔ اور یہ ادھوری محبت والا فلسفہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک طرح کا جواز ہو خود کو بچانے کا۔ خیر وجہ جوڑی ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ خطوں کتابت تو خوب ہوتی تھیں، محبت بھری، لیکن ملاقاتیں کم اور وہ بھی زیادہ تر خاموش۔ جی، مگر اس نامکمل سے تعلق نے بھی امرتا کی تحریروں پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ہاں، ان کے کئی مشہور کام جیسے ناول اکسانیتا، دلی دیاں گلیاں، اور وہ نظموں کا مجموعہ سنیاڑے جس پر انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ بھی ملا 1956 میں، ان سب میں کہیں نہ کہیں ساحر کا عکس ان کے رشتے کی جھلک نظر آتی ہے۔ سنا ہے امرتا ایک وقت پر اپنی شادی ختم کرنے کو بھی تیار تھیں۔ جی، ایسا ذکر ملتا ہے۔ وہ اس رشتے کو شاید کوئی نام دینا چاہتی تھیں، لیکن ساحر کی طرف سے وہ قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ اور پھر تاریخ نے خود ایک بڑا قدم اٹھا لیا، 1947 تقسیم ہند۔ اس نے تو سب کچھ بدل دیا۔ بہت کچھ بدل دیا۔ ملک بٹا، لوگ بٹے، اور یہ رشتہ بھی ایک طرح سے بٹ گیا۔ ساحر بمبئی چلے گئے، جہاں وہ فلمی دنیا میں بہت کامیاب ہوئے۔ بے حد کامیاب، وہ تو لیجنڈ بن گئے، اور امرتا اپنے خاندان کے ساتھ نئی دہلی آ گئیں۔ اور دلی میں ان کی اپنی ادبی زندگی نے ایک نئی کروٹ لی، خاص طور پر تقسیم کے بعد۔ جی، وہیں انہوں نے وہ نظم لکھی جس نے انہیں امر کر دیا، آج آنکھاں وارث شانو۔ تقسیم کے درد کی جو عکاسی اس میں ہے، اس نے انہیں پورے برصغیر میں مشہور کر دیا۔ لیکن دلی اور بمبئی کا فاصلہ اور شاید ساحر کی مصروفیات، ان کی شہرت، اس نے رشتے پر اثر ڈالا ہوگا۔ لگتا تو یہی ہے کہ ایک طرح کی سرد مہری آ گئی، فاصلہ بڑھ گیا، صرف جغرافیائی نہیں، شاید جذباتی بھی۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ امروز کی آمد۔ بالکل، 1958 کے آس پاس امرتا آل انڈیا ریڈیو میں کام کر رہی تھیں، وہیں ان کی ملاقات اندرجیت سنگھ سے ہوئی، جو بعد میں امروز کے نام سے جانے گئے۔ یہ کیسا تعلق تھا؟ کیا یہ بھی پہلی نظر کا معاملہ تھا؟ نہیں، یہ بالکل مختلف تھا۔ یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھا۔ امروز نے خود بتایا ہے کہ وہ امرتا کو روز سائیکل پر ریڈیو اسٹیشن جاتے دیکھتے تھے۔ اچھا۔ ان کے پاس اسکوٹر تھا، تو ایک دن ہمت کر کے انہوں نے لفٹ آفر کی۔ امرتا مان گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا، لانا، لے جانا، کبھی بچوں کو اسکول سے لے آنا۔ مطلب ایک دوستی کی طرح شروع ہوا۔ ہاں، شناسائی، پھر دوستی، اور پھر محبت۔ اس سب میں وہ کہتے ہیں تقریباً 3 سال لگے۔ اور یہ ساتھ پھر بہت لمبا چلا۔ بہت لمبا، 60 کی دہائی سے لے کر 2005 تک، جب امرتا کا انتقال ہوا، وہ ساتھ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی کام میں بھی اور زندگی میں بھی۔ امروز نے امرتا کی کتابوں کے سرورق بھی ڈیزائن کیے، وہ تو خود آرٹ کے نمونے مانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا ایک خاص انداز تھا، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے امرتا کے بچوں کو بھی پوری طرح اپنا لیا، ایک باپ کی طرح۔ امروز خود کہاں سے تھے؟ ان کا پس منظر کیا تھا؟ وہ لائل پور یعنی آج کے فیصل آباد، پاکستان کے پاس ایک گاؤں کے تھے۔ فن کا شوق تھا، لاہور کے میو اسکول آف آرٹس میں داخلہ لیا، لیکن جلدی چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ استاد کا رنگ ان پر نہ چڑھ جائے۔ اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ ہاں، شروع میں فلموں کے ہورڈنگز، بورڈ وغیرہ پینٹ کیے، پھر تقسیم کے بعد دہلی آ گئے اور یہاں کتابوں کے سرورق ڈیزائن کرنے میں نام کمایا۔ امرتا نے ان کے بارے میں کہا تھا، امروز کا ملنا بھگوان کا ملنا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے۔ بہت بڑا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امروز ان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے تھے۔ اور یہیں سے وہ تکون، وہ ٹرائیکا والی بات سامنے آتی ہے۔ جی، لیکن یہ وہ روایتی تکون نہیں تھی جس میں جلن ہو، مقابلہ ہو، یہ کچھ اور ہی تھا۔ خاص طور پر امروز کی طرف سے جو قبولیت تھی، یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ انہوں نے امرتا کی ساحر سے جو اتنی گہری محبت تھی، اسے کیسے قبول کیا۔ یہی تو اس رشتے کی سب سے غیر معمولی بات ہے۔ امروز نے اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ سمجھا اور اس کا احترام کیا۔ ان کا ایک قول بہت مشہور ہے، کسی نے ان سے ساحر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں، انہوں نے کہا جس شخص نے امرتا سے محبت کی وہ مجھے بھی عزیز ہے۔ کمال ہے۔ یہ تو مطلب محبت پر ملکیت کا جو تصور ہے اسے بالکل رد کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ محبت کی قدر ہے، اس پر قبضہ نہیں۔ تو گویا دو مرد الگ الگ انداز سے ایک ہی عورت سے محبت کرتے تھے، اور وہ عورت ان دونوں سے، اور اس میں کوئی کڑواہٹ نہیں تھی۔ کم از کم ظاہر میں تو بالکل نہیں۔
साहिर की जिंदगी में बाद में गुलकारा सुधा मल्होत्रा का नाम आया, लेकिन वो रिश्ता भी शायद मुकम्मल ना हो सका। कहते हैं साहिर का वो गाना महफिल से उठ जाने वालों उसी जमाने का है। लेकिन अमृता से उनका जज्बाती ताल्लुक फिर भी किसी न किसी शक्ल में रहा। लगता तो है। वो काफी वाले कप की कहानी है ना, कि साहिर ने वो कप धोने नहीं दिया था जिसमें कभी अमृता ने कॉफी पी थी। छोटी सी बात है मगर बहुत कुछ कहती है। और दूसरी तरफ इमरोज थे, उनकी मोहब्बत का रंग बिल्कुल अलग था। बिल्कुल बेलोस, मुस्तकिल, अमली। खुशवंत सिंह ने भी लिखा है कि अमृता के आखिरी सालों में जब वो बीमार थीं, इमरोज ने जिस तरह उनका ख्याल रखा वो मिसाली था। उनका साथ रहना भी रिवायती मियां बीवी जैसा नहीं था, सुना है? जी नहीं, वो दो अलग अलग फनकार थे जो एक छत के नीचे रहते थे। अपने अपने कमरे, अपना अपना काम, अक्सर सिर्फ खाने पर मिलते और काम की बातें करते। अमृता ने खुद कहा था, कानूनी रिश्ते की जरूरत तब पड़ती है जब असल रिश्ता कमजोर हो या ना हो। उनका रिश्ता कानून और समाज से ज्यादा गहरा था। यकीनन। फिर 1980 में साहिर लुधियानवी का इंतकाल हो गया, दिल का दौरा पड़ा। जी, और उसके बाद अमृता ने एक बहुत अहम तहरीर लिखी, आखिरी खत। ये क्या था? खत था? ये दरअसल साहिर के शेरी मजमुए तलखियों का नया एडिशन छप रहा था, उसका दीबाचा था। लेकिन ये सिर्फ दीबाचा नहीं था, ये एक तरह से अमृता का साहिर को और उनके रिश्ते को एक खराज तहसीन था। बहुत ज़ाती, बहुत जज्बाती। क्या लिखा था उसमें? उन्होंने साहिर के पहले खत को याद किया जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैं 30 तारीख को आऊँगा। वो कहती हैं वो खत उनके लिए मुक़द्दस सहीफ़ा बन गया था। फिर वो उनके दरमियान की लंबी खामोशियों का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि साहिल ने कभी उनसे दीबाचा लिखने को कहा था, वो तब नहीं लिख सकी, अब वो ये कर्ज उतार रही हैं। और वो ये भी कहती हैं कि अब वो सिर्फ जंगली गीत लिखेंगी और उस निज़ाम के बदलने का इंतजार करेंगी जो इंसानों को इतने दुख देता है। ये एक तरह से उनकी ज़ाती मोहब्बत का इजहार भी है और उनके अदबी अज़्म का ऐलान भी। ये तो बहुत पुरअसर बात है, पढ़कर वाकई आंखें भीग जाती हैं। जी। तो अंजाम की तरफ आएं तो साहिर तो गैर शादीशुदा ही रहे, अमृता और इमरोज का साथ आखिर तक रहा। जी बिल्कुल। अमृता ने तो अपने आखिरी दिनों में बिस्तरे मर्ग से इमरोज के लिए एक नज्म लिखी, मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ये उनके लाजवाल साथ का सबूत है। 2005 में अमृता चली गई। उनकी आखिरी रसूमात के बारे में भी कोई खास बात थी? हाँ, उन्होंने वसीयत की थी कि कोई मजहबी रसूमात ना हो और उनकी राख दरियाए जमुना में बहा दी जाए। और इमरोज ने उनके जाने के बाद उनके कमरे को बिल्कुल वैसा ही रखा जैसे अमृता की जिंदगी में था। हर चीज वहीं की वहीं, जैसे वो बस अभी वापस आ जाएंगी। ये भी तो मोहब्बत का एक अंदाज है ना। गहरा खामोश अंदाज। जी। और एक और दिलचस्प बात ये हुई कि अमृता के जाने के बाद इमरोज ने शायरी शुरू कर दी। सच? मुसव्विर से शायर? हाँ, अमृता के दोस्तों ने उन पर नज़में लिखी तो किसी पब्लिशर ने इमरोज से कहा, सब लिख रहे हैं, आपने कुछ नहीं लिखा। तब उन्होंने पहली नज्म कही और फिर लिखने लगे। किताब भी छपी उनकी। गोया इमरोज जाते जाते उन्हें एक नया हुनर दे गई, कह सकते हैं। और इमरोज का इंतकाल भी हाल ही में हुआ, 2023 में। काफी लंबी उम्र पाई। जी, 97 साल। और उनकी आखिरी रसूमात अमृता की पोती में अदा की, शिल्पी आचार्य ने। ये भी इस गैर रवायती खानदान के तसलसल की एक निशानी है। तो इस सारी गुफ्तगू को अगर समेटें तो ये कहानी हमें क्या बताती है, क्या सबक मिलता है? मेरे ख्याल में ये कहानी है मोहब्बत की अनगिनत शक्लों की। ये बताती है कि मोहब्बत समाजी उसूलों या तवक्कात की पाबंद नहीं, ये खामोशी की ताकत दिखाती है, फासलों के बावजूद जज्बे की बका दिखाती है, और सबसे बढ़कर ये बाहमी एहतराम, खास तौर पर इमरोज की तरफ से जो वसीउल कल्बी दिखाई गई, उसकी मिसाल है। और ये भी कि फन और अल्फाज कैसे इंसान के अंदरूनी जज्बात को, चाहे वो कितने ही पेचीदा क्यों ना हो, हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। अमृता, साहिर, इमरोज तीनों अपने फन में अमर हो गए। बिल्कुल। अमृता तो पंजाबी अदब की मलका कहलाएं और उनकी आवाज़ खास तौर पर औरत की आज़ादी और खुद इरादियत पर दुनिया भर में सुनी गई। उनकी जिंदगी और उनके रिश्ते हमें मजबूर करते हैं कि हम मोहब्बत, वाबस्तगी, साथ, इन सब की रिवायती तारीफों पर दोबारा गौर करें। जी हाँ। तो चलते चलते एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या मोहब्बत एक ही वक्त में
ایک سے زیادہ انسانوں کے لیے مختلف شکلوں میں ممکن ہے؟ کیا روایتی شادی کے بغیر بھی ایک بھرپور، کامیاب اور بامعنی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ امرتا پریتم کی زندگی، جنہوں نے سماج کی پرواہ کیے بغیر محبت اور ادب دونوں میں اپنی راہیں خود بنائیں، شاید ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں ہماری کچھ مدد کر سکتی ہے۔